روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، وہ ہے تم میں سب سے بہتر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ویران گھر، ویران پڑا ہوا ہے گھر، اس میں کوئی نہیں رہ رہا ہے، ایسی مثال ہے اس کی۔ اسی لیے چاہیے کہ مکمل قرآن نہ صحیح کچھ سورتیں چند آیات ہمیں یاد ہونی چاہیے، حفظ ہونی چاہیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے پہ نمی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے خطاؤں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی تلاوت سے دلوں کے زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ پہلے تو یہ معاملہ تھا کہ چلو 10واں 20واں 40واں ہوا تو قرآن خوانی ہو گئی، آج تو وہ بھی نہیں، چنے پڑے جا رہے ہیں۔ کوئی قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، آ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے ہماری قوم کا حال۔ علم کے میدان میں سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ قوم تعلیم اور علم کے میدان میں سب سے پیچھے ہے کہ جس قوم کے نبی پر پہلی وحی علم کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آج وہی قوم علم کے معاملے میں سب سے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیجیے، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیجیے، اچھی تعلیم دیجیے، انہیں پڑھائیے۔ آج اس دور کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ علم حاصل کریں، پڑھیں۔ تو قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ آخری 1-2 باتیں عرض کروں گا، وقت بھی بہت ہو چکا ہے۔ یہی قرآن ہے، ملحد اور گمراہ لوگوں نے کہا تھا، اس کا انکار کیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ انسان کا کلام ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو چیلنج فرمایا کہ اگر ایسا ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کی مثل، اس کی طرح کوئی کتاب لے کر آ جاؤ۔ عاجز رہ گئے، نہیں لا سکے۔ اللہ نے انہیں ڈھیل دی، پھر فرمایا کہ اگر مکمل کتاب نہ صحیح تو اس کی مثل 10 سورتیں لے کر آ جاؤ۔ وہ 10 سورتیں بھی نہ لا سکے، اس سے بھی عاجز رہ گئے، اور اللہ نے ڈھیل دی، فرمایا پورا قرآن نہ صحیح، 10 سورتیں نہ صحیح، اس کی مثل 1 سورت لے کر آ جاؤ۔ وہ اس سے بھی عاجز رہ گئے، قرآن کی مثل 1 سورت نہ لا سکے۔ کوئی لا کہاں سکتا ہے اس کی مثل؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن میں لوگوں نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی، رد و بدل کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ کوئی اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔
آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ مامون رشید کے دور میں ایک یہودی آیا ان کے پاس، تو مامون رشید نے اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، وہ واپس چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ آیا اور اب وہ ایمان قبول کر چکا تھا، ایمان لے آیا تھا۔ مامون رشید نے اس سے پوچھا، ایمان قبول کرنے کی وجہ، ریزن پوچھا کہ کس وجہ سے تم ایمان لے کر آئے، اس کا کیا سبب بنا؟ اس نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو اس سوچ کے ساتھ گیا تھا کہ آج میں سارے مذاہب کا امتحان لوں گا۔ میں گیا، میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے، اس میں کم و بیشی کی، اپنی طرف سے تبدیلی کی، رد و بدل کیا، اور پھر یہودیوں کو جا کر دے دیا۔ انہوں نے وہ 3 نسخے مجھ سے خرید لیے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، اس میں بھی اپنی طرف سے کم و بیشی کی، تبدیلی کی، اور ان 3 نسخوں کو عیسائیوں کے پاس گیا، ان کو دیے، انہوں نے وہ بھی خرید لیے۔ پھر اسی طرح میں نے قرآن کے بھی 3 نسخے لکھے، قرآن میں بھی میں نے تبدیلی کی، کم و بیشی کی، رد و بدل کیا۔ پھر میں ان 3 نسخوں کو لے کر اسلامی کتب خانوں میں گیا، انہوں نے ان 3 نسخوں کا بغور مطالعہ کیا، پڑھا غور و فکر کے ساتھ، اور انہوں نے وہ 3 نسخے واپس کر دیے۔ میں سمجھ گیا کہ کسی بھی کتاب میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، قرآن میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، قرآن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے لیا۔ تو قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جانیں، اور قرآن کے مطابق چلیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن سیکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔